عمران خان کے وکیل نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم منتظر ہیں حکومت ہمیں مذاکرات کا کہے تو ہم آگے آئیں۔ نوید چودھری صاحب، وہی بات کروں گی جو آج خاص یہ بیان سامنے آیا ہے فوج کی جانب سے، جو وارننگ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو بیرونی طور پر سپانسر شدہ اور اندرونی طور پر سہولت یافتہ، ان کو وارن کیا گیا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے پریس ریلیز میں کہ یہ جو بھی پلاٹ بنا تھا اس میں جو بیٹر تھے اور اس کے جو منصوبہ ساز تھے ماسٹر مائنڈ، پھر جن کو یوز کیا گیا جو ٹولز تھے، وہ سارے ٹریس کر لیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، دیکھیں نا کہ مٹھی بھر افراد نے مخصوص ٹارگٹ چنے اور ان پر اٹیک ہو گیا، اور اس حوالے سے پھر آڈیو شواہد تو ہمارے پاس سامنے آ گئے، اس میں کوئی ابراز نہیں رہ گیا۔ کل بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ایک سی ایم پنجاب صاحب نے بھی کی، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ سارے شواہد آ گئے ہیں اور بندے ٹریس کر لیے ہیں، پھر اسلام آباد میں بھی بندے ٹریس ہو گئے، تو یہ تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم ٹریس کر چکے ہیں۔ اب معاملے کی جو بنیاد ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ ایک قانونی کارروائی تو ہوگی، وہ جتنا مرضی کوئی سپورٹ کرنے کی کوشش کرے کوئی ادارہ، سپریم کورٹ سمیت، نہیں، وہ بیچ میں نہیں آ سکے گا، ایکشن ہوگا۔ ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں اور ایک کریڈیبل اخبار میں چھپا ہوا ہے، ایک بدنام زمانہ چیف جسٹس جو ہے وہ 4 ملاقاتیں کر چکا تھا زلمے خلیل زاد سے۔ اسمبلیاں توڑنے کا مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا تھا۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد ہے سی پیک۔ آرمی چیف کا دورہ جب ہوا سید عاصم منیر صاحب کا چین کا، تو اس کے بعد بہت تیزی آئی معاملات میں۔ جو افتخار صاحب جن ٹویٹس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، وہ بہت ساری لابیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں، وہ تیز ہو گئیں۔ تیاری ہماری اتنی آگے تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا، ایران کی حکومت کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا، افغانستان میں جو طالبان کی حکومت اس کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا۔ تو اب خطے کے اندر جو ہے وہ یہ اس کا تعلق عالمی سیاست کے ساتھ ہے، یہ لوکلی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے لوکل، جب تک آپ لوکل لوگوں کو یوز نہیں کریں گے تو معاملہ کیسے آگے جائے گا؟ تو اس میں یہ ہوا کہ ہماری جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلی مرتبہ بہت بری طریقے سے بے نقاب بھی ہوئی اور استعمال بھی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اس رات بلایا گیا، اور رجسٹرار نے یہ بھی کہا کہ جب وہ نیب حراست سے یہاں آئیں تو قیدیوں کی گاڑی میں نہیں آئیں گے، کلیئر کر دیا۔ اور اس کے بعد جو وہاں ڈائیلاگ ہوا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، تو اس سے کیس تو سارے ختم ہو گئے۔ پھر ہمیں پتہ لگا کہ وکلا جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے ہوگا، ویسے ہی ہوا، جج کا نام فرق پڑا۔ اور یہ سارا معاملہ آج بھی آگے بڑھنا تھا۔ اگر مولانا فضل الرحمان یعنی کہ پی ڈی ایم وہاں بندے لے کے نہ جاتی، عمل درآمد اس پہ کوئی نہیں ہونا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن پلان یہی تھا، جو کچھ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے والد صاحب ایس ایم ظفر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو مزید زندگی دے، ہر مارشاء اللہ کی حمایت کی ہے انہوں نے، اور معزز بھی ہیں۔ وہ بتا چکے تھے کہ ہم نے تو نگران حکومتیں بھی ختم کرانی تھی۔ اس سے پہلے لطیف کھوسہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم اور 4 وزیر یعنی کہ خزانہ، دفاع، داخلہ اور قانون، یہ 5 لوگ جو ہیں یہ ان کو نااہل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا پلان تھا، لمبا چوڑا منصوبہ تھا۔ قانون آئین کہیں نہیں ہے، ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ اسلامیہ توڑی گئیں، اور اسمبلیاں توڑنے کے پیچھے بھی بیرونی ہاتھ کار فرما تھے۔ یہ ساری صورتحال اب سامنے آ گئی ہے، اور اس پریس ریلیز میں بڑے واضح اشارے ہیں، اور اب ایکشن ہوگا۔ سر لیکن ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ اب جو استعفیٰ ان کی گولڈن جوبلی ہوئی ہے، اس پر کانسٹیٹیوشن کو نصاب کا بنیادی حصہ بنا دیا گیا، جس میں اس کی تعلیم دی جائے گی، تاکہ یہ جو لوگ بغیر سمجھے پڑھے لکھے باہر آ کر آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کم سے کم اس سے تو ریفرین کریں گے۔ نوید چودھری صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو انصاف کا نظام ہے اسی کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور اس طرح کے جب حالات ملک میں پیدا ہو جائیں تو زیادہ تر تو حادثہ ہی ہوتا ہے، بہت ہی کم میں کہ کہہ دیں کہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ کٹہرے میں تو پہلے بھی لایا گیا ہے، اور جس وقت بھی کوئی مارشل لا لگا ہے اسے پھر سپریم کورٹ نے کور دیا ہے اپنی طرف سے لیگل، وہ لیگل تھا۔ اور جب بھی وہ کوئی ججمنٹ اس حوالے سے آئی ہے نا، وہ آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ آئین ری رائٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آئین توڑنا۔ آئین تو منع ہوا ہے نا، اس کے اگر اندر رہیں تو آگے نہیں جائیں گے۔ میں 73 سے آتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق جو مارشل لا لگاتا ہے اسے جسٹس انوار الحق قانونی قرار دے دیتا ہے۔ کیا اس نے؟ آئین توڑ دیا۔ اس کے بعد سویلین دور میں ایک سکفل شروع ہوئی، 8th امینڈمنٹ ختم کی گئی تو سجاد علی شاہ صاحب نے اس کو بحال کر دیا، آئین توڑ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا جسٹس ارشاد حسن خان جنرل مشرف کے دور میں آئے، اور انہوں نے جنرل مشرف کا جو مارشل لا تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا، آئین توڑ دیا۔ اس مرتبہ کیا ہوا؟ کیونکہ ہمیشہ یہ رہا ہے، پاکستان کی تاریخ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ٹول جوڈیشری، یہ مل کر مارتے تھے سب کو۔
اس دفعہ جوڈیشری اتنی آگے بڑھ گئی کیونکہ سارا کام جوڈیشری کے ذریعے ہی لیا جانا تھا, لیا گیا, تو اس کے بعد جوڈیشری خود آگے بڑھ گئی. انہوں نے کہا ہم تو خود سپر پاور ہیں, ہم تو خود جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہیں. انہوں نے بھی آئین ری رائٹ کر دیا, آئین توڑ دیا. یہ جو بحران پیدا ہوا یہ بنیادی طور پر دیکھیں قانون میں اگر چھوٹی موٹی گنجائش ہو نا کہ آپ نے کہا جی تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو میں نے حل کر دیا ہے, اگلے کو بھی کوئی تھوڑے سے اس طرح سے کر دی بات, کوئی جہانگیر ترین کا کیس کر دیا, ٹھیک ہے نا, کوئی عمران خان کا بھی ایک آدھ کر دیا. جب آپ آنکھیں بند کر کے سارے کیس ایک طرف ہی کیے جاؤ اور اس کے بعد آگے بڑھتے جاؤ, پھر نوبت یہ آ جائے کہ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے جو جنرل باجوہ کی خواہش تھی آپ نے آئین ریڈ کر دیا. اور باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ شور زیادہ مچ گیا, مجھے تو پتہ نہیں آئین کا, اس کو دوبارہ واپس کر لو. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کریں, یہ بھی باجوہ صاحب نے بتایا. تو جب آئین توڑنے آپ نے جانا کہاں ہے جی, کس کے پاس جائیں گے؟ 15 ارب روپے کا ایک بندے کے خلاف, سپریم کورٹ کے بندے کے خلاف کاغذات کے ساتھ سارا معاملہ موجود ہے. کسی کو توفیق ہی سن لے. اب تو ایک اور جج کا بھی نکل آیا, گرینڈ حیات ٹاور والا معاملہ وہ بھی آ گیا. ایک سابق چیف جسٹس ہے جس کا بیٹا پیسے لے رہا ہے ایک پارٹی کی ٹکٹوں کے لیے, جرم ہے, اس کا کسی نے کیا کر لیا, کیا کر لیا کسی نے؟ سر ایک سابق جنرل کا کیا کر لیا جنہیں گارڈ آف آنر دے کر بھیج دیا تھا. ڈاکٹر رسلان جو ہے وہ کتنا نیک آدمی تھا, افتخار مچوئی صاحب کا بیٹا جو چیف جسٹس تھے, کیا کر لیا آپ نے؟ جانا کہاں ہے ان کے خلاف بھی؟ یہاں جوید اقبال جیسا جو مکروہ کردار تھا, جسٹس جوید اقبال کا ذکر کرو, اس کے خلاف جب کوئی کارروائی شروع ہونے لگتی ہے, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ آ جاتا ہے, کبھی لاہور ہائی کورٹ آتا ہے, تو جانا کہاں آپ نے؟ آپ نے مجبور کر دیا کہ سیاسی پارٹیاں سڑکوں پر آئیں, اسٹرینتھ دکھائیں, تو اس کے بعد پھر ہم رائے بدلیں گے اپنی. تو یہ تو دیکھیں نا, اگر آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں, میں یقین سے کہتا ہوں یہ ایک مظاہرہ نہ ہو, دفعہ 140 ایسے آبزرو ہو کہ لوگ اسے کوئی دینی حکم سمجھیں. نوید چودھری صاحب آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی, تو پھر پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھنا چاہیے, یہ انہوں نے کوٹ کیا بات. ہاں, یہ جیسے یہ کہا گیا کہ وہ جلسے میں نہیں گئے, جلسے میں نیر بخاری صاحب نے بہت خطرناک بات کی, خطرناک نہیں بلکہ ان کی رائے قانون دان ہے وہ بھی. یہ پیپلز پارٹی کی ہی تجویز ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی ناصر ملوث ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت یہ پیپلز پارٹی ہے. تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ یہ تو زیادہ بڑی بات ہے نا. اور ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کا جیسا تھا, پیپلز پارٹی اس کی ممبر نہیں ہے, وہ وہاں چلے گئی. تو بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کو دہشت پھیلا کر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور یہ بات درست ہے, کوئی بھی پارٹی ہو. اور ایک بات میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم اعتراض کر دیتے ہیں جی مولوی صاحب بندے لے آئے, پیسے لے آئے, چندہ لے آئے. میں 2019 کے دھرنے میں اپنے ہی سی دفتر کے 3 سینئر آدمیوں کے پاس آئی جی اسلام آباد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میرے دوست ہیں قریبی اس وقت جو آئی اسلام آباد, تو انہوں نے مجھے بتایا, اور سب کے ساتھ چاروں بیٹھے تھے ہم. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ باقی پارٹیوں کا سسٹم اور ہے, مولانا دھرنا دے رہے ہیں, ہم پریشان ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے اسلام آباد, راول پنڈی, مری, یہ قریبی جو علاقے ہیں, یہاں سے 2 سے 3 گھنٹے کے نوٹس پر 20,000 پلس بندے آ جائیں گے, اور یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ 10,000 سے زیادہ کا دباؤ برداشت کر سکے. تو یہ ہمارا ایشو ہے. تو بھارت اسٹرینتھ تو ان کے پاس ہے, یا ہمیں برا لگے اچھا لگے.